الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ پہلے آیا تھا محرم کے تعلق سے کہ ہم محرم کو کیسے منائیں یا محرم کے بارے میں کچھ معلومات دیجیے۔ تو آلریڈی میرا ایک لیکچر بنا ہوا ہے محرم کے فضائل مسائل، اس کے اوپر اپنا جو میسج آف اسلام جو چینل ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں ایک لیکچر ہے محرم کے اوپر، لیکن مختصر سا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، غور سے سنیے۔ محرم یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کسے بولتے ہیں؟ جن مہینوں میں لڑائی جھگڑا جنگ و جدال اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آزمائش کے طور پر کہ بندے اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے دین ابراہیم میں یعنی ابراہیم علیہ السلام سے یہ چیز چلی آ رہی تھی، 4 مہینے حرمت والے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم۔ پچھلے جو 2 مہینے گئے ذی-القعدہ اور ذی الحجہ جس میں حج ہوتا ہے، یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ مہینہ ہے۔ ذی-القعدہ سیکنڈ لاسٹ ہے اور ذی الحجہ لاسٹ ہے، اور پہلا مہینہ پھر محرم، تینوں ایک ساتھ ہے، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم، اور یہ چوتھا الگ سے آتا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مطلب ریسپیکٹیبل، تعظیم والے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے زیادہ کرنی چاہیے۔ بے شک رمضان کا مہینہ تو افضل ہے، رمضان کے بعد کسی مہینے کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آتی ہے تو وہ محرم ہے۔ تو محرم خصوصی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، لیکن حرمت والے 4 مہینوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ محرم ہے۔ تو اس کے بارے میں شارٹ میں مختصر سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں، لیکچر پورا آپ بعد میں دیکھ لینا، اس میں سارے ریفرنسز موجود ہیں۔ تو محرم کو ہمارے پاس بڑے جوش اور خروش سے منایا جاتا ہے۔ 2 گروہ الگ الگ مناتے ہیں، ایک گروہ اس میں سواریاں نچا رہا ہے اور ایک گروہ اس میں ماتم کر رہا ہے۔ دونوں غلط، اسلام میں دونوں کا تصور نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں میں نہ شرکت کی جائیں گی، نہ پارٹیسپیٹ کسی بھی قسم کا ہوگا، مالی جانی کوئی بھی نہیں، کنٹریبیوشن نہیں، نہ آپ اس کو دیکھنے جائیں گے، تمام چیزیں گناہ ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ نہ سواریوں میں نہ ماتم میں، دونوں جگہ نہیں جانا ہے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ محرم کا جو تعلق ہے ان چیزوں سے ہے ہی نہیں۔ محرم کیوں منایا جاتا ہے، اس کی فضیلت کیوں ہے احادیث کے اندر؟ تو یاد رکھیے، مشرکین مکہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، ان کے پاس بھی اس کی فضیلت تھی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ دین ابراہیمی سے چلا آ رہا تھا۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے مدینہ میں دیکھا وہاں کے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی صرف روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کی عورتیں نئے نئے کپڑے پہنتی ہے، زیورات پہنتی ہے، پکوان بناتی ہے اور عید کا دن مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کیوں خوشیاں مناتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن ہم کو آزادی ملی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی یا غلبہ ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کیا تھا فرعون سے، اور وہ 10 محرم تھی۔ اس بنیاد پر اس وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں اور خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی پہلے سے رکھتے تھے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ تم سے زیادہ موسیٰ کے چاہنے والے ہم ہیں، انشاءاللہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے یہودیوں کی مخالفت میں ہم کو روزہ رکھنا ہے 9 اور 10 کا، یعنی کل سیٹرڈے روزہ ہے 9
اور سنڈے، یہ 2 روزے ہیں، اس کو رکھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص 9-10 کا روزہ رکھے، یعنی محرم کے 2 روزے، اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں 1 سال کے۔ جو محرم کا 9-10 کا روزہ رکھے گا، کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ جائے تو 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، 10-11۔ کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا، 11 کا چھوٹ گیا، صرف 10 کا رکھے مجبوری میں، تو بھی چل جائے گا۔ اور کوئی بھی نہیں رکھ پائے تو گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ نفلی روزہ ہے، سنت ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ پچھلے مہینے میں آپ نے کب رکھا تھا روزہ؟ آپ نے 9 ذی الحجہ کو، عرفے کا روزہ۔ اس کے فائدے کیا تھے؟ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ تھا وہ، اور یہ محرم کے 2 روزے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آپ سب اس کو رکھیے، یہ اس کے فضائل ہے۔ اور یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ خوشی میں رکھتے ہیں، غم میں نہیں رکھتے ہیں۔ یہ خوشی کا روزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی تھی فرعون سے، اور اللہ کے رسول بھی یہ روزہ رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے، مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے۔ مطلب اس کی فضیلت تو ظاہر ہو گئی کہ اللہ کے رسول سے پہلے بھی رکھے جاتے تھے، اللہ کے رسول نے بھی رکھا، اور بعد کے ادوار میں بھی لوگ رکھتے رہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا کنسپٹ بنا دیا گیا ہے؟ 10 محرم حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نہیں، اس کا تعلق نہیں ہے اس سے۔ حضرت حسین کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے کتنے 60-65 سال کے بعد ہوئی ہے، بہت وقت کے بعد ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس کا تعلق جو ہے 10 محرم کا تعلق جو ہے یہ حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی آزادی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہم کو یہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 10 تاریخ کو جو لوگ روڈ بناتے ہیں، چونگے بناتے ہیں، مٹھائیاں بناتے ہیں، اور الگ الگ کھچڑا بناتے ہیں، اور کیا کیا بناتے ہیں، یہ سب بدعت اور خرافات ہے۔ اس کا کوئی اسلام میں حصہ نہیں ہے۔ ثواب تو نہیں، گناہ ملے گا آپ کو بدعت کرنے کا۔ بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی بھی نئی چیز کو شامل کرنا۔ 10 محرم کو لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، کوفہ والوں نے دھوکے سے آپ کو مار دیا۔ لیکن کیا صرف حضرت حسین کی شہادت پر غم منانا چاہیے؟ ان کے بھائی حضرت حسن کو بھی شہید کیا نا، تو ان کا غم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ حضرت علی جو ان کے والد ہیں دونوں کے، ان کو بھی شہید کیا گیا، فجر کی نماز سے پہلے ان کو تلوار سے حملہ کیا گیا تھا، ان کی بھی شہادت ہوئی، اس کا غم نہیں منائیں گے؟ حضرت عمر کی بھی شہادت ہوئی، نماز کے اندر ان کو مارا گیا خنجر۔ اسی طرح آپ دیں گے حضرت حمزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چچا شہیدوں کا سردار ہے۔ اب جو شہیدوں کا سردار ہے اس کا غم نہیں منائیں گے آپ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر کے خلط ملط کر کے اسلام کی تصویر کو بگاڑا جائے۔ بے شک حضرت حسین کی شہادت پر ہم کو غم ہے، افسوس ہے، ہمیں جو ہے اس کا احساس بھی ہے کہ جنہوں نے کیا غلط کیا، وہ کافر تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ کون صحیح کون غلط وہ ہم اس بحث میں ابھی نہیں پڑھتے ہیں، صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے جو 10 تاریخ کا فضیلت تھی، جو محرم ابھی آیا ہے۔ دوسرا ایک پوائنٹ یہ ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 1 محرم سے شروع ہو گئے تھے میسیجز میں کو بھی آ رہے تھے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو اسلامک ایئر۔ تو یہ کہاں سے آپ نے دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم پہلا مہینہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا کہ یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے۔ اس کی جو سیکوینس ہے کب سے شروع ہوئی؟ حضرت عمر کے زمانے میں، کیونکہ پہلے ضرورت نہیں تھی سیکوینس بنا، سیکوینس تو تھا، جیسے حجۃ الوداع کے ٹائم، یعنی ذی القعدہ جو گیا نا ابھی پیچھے، ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ میں خطبہ دیا، اور خطبے میں کیا کہا؟ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے۔ مطلب آج جو ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہے، 10 تاریخ جو بھی ہے، آپ نے جب خطبہ دیا تھا، یہ بالکل وہی تاریخ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ کیوں؟
ایسا کیوں کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں؟ اس سے پہلے مشرکین مکہ والے کیا کرتے تھے؟ مہینوں کی گنتی کو کیا کرتے تھے؟ آگے پیچھے کرتے تھے. اس لیے قرآن میں اس کا ذکر ہے، مہینوں کی گنتی کا ہیر پھیر کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کفر ہے. تو یہ لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم تینوں ایک ساتھ آتے تھے، تینوں حرمت والے ہیں، اس میں جنگ جدال نہیں کر سکتے. اور بہت سارے مشرکین مکہ کا جو گزارا تھا لوٹ مار پہ تھا، قافلوں کو لوٹتے تھے جا کر. اب 3 مہینے لوٹ مار نہیں کرنا ہے، بیٹھنا ہے گھر میں تو دھندا خراب ہو جائے گا نا. تو کیا بولتے تھے خود سے دل سے؟ ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم نہیں ہے بولتے، اگلا محرم بعد میں آئیں گا بولتے، سفر کے بعد. اپنے دل سے مہینوں کو چینج کرتے تھے شکار کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر ہے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا. لیکن اللہ کے رسول نے جب خطبہ دیا تو کہا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی جگہ پر آ گیا. اب جو ذی-القعدہ ہے وہ ذی-القعدہ ہی ہے، اب سیکوینس صحیح چلے گا. تو سیکوینس تو برابر ہو گیا، لیکن محرم پہلا مہینہ رہے گا یہ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا تھا، سنت میں نہیں تھا یہ. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں جب اسلامک ایکسپانشن ہوا، اسلامی حکومتیں پھیلتی گئی، اب ایئرلی اکاؤنٹ مینٹین کرنا ضروری ہے نا کہ بھائی زکوٰۃ یہ مہینے سے لے کر یہ مہینے تک جمع کی جائیں گی. کیونکہ زکوٰۃ کب آپ پر ہوتی ہے فرض؟ جو جمع رقم ہے اس پر 1 سال گزر گیا تو. اب 1 سال گزرا معلوم کیسا پڑے گا؟ سال کی نہ بگننگ ڈیٹ معلوم ہے نہ اینڈنگ ڈیٹ معلوم ہے. جیسے اپنے پاس اکاؤنٹ سسٹم کیسے چلتا ہے؟ 1 اپریل سے 30 مارچ اگلے سال کی، معلوم ہے نا. تو ویسے اب حضرت عمر نے کہا اپنے پاس سسٹم تو ہونا چاہیے. تو پھر سب نے مشورہ کیا کہ کون سے مہینے کو نمبر 1 پہ رکھا جائے. تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، اسلام کی جو شروعات ہوئی مکہ سے مدینہ، وہ تھی 17 یا 18 محرم. تو کہا محرم کو ہی ہم پہلا مہینہ کرتے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں طے ہوا کہ محرم پہلا مہینہ رہے گا. جب سے مہینوں کی گنتی شروع ہوئی تو یہ ہیپی نیو ایئر لوگوں نے کہاں سے شروع کرے پتہ نہیں. اب تو اپن کے عرب بھی منا رہے، اب وہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ڈیٹ کاؤنٹ کرنے کے لیے رکھا گیا تھا. تو یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتا دیا محرم کے تعلق سے. ہمارے آس پاس میں جتنا کچھ سڑکوں پہ چل رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس یہ عبادت کا مہینہ ہے اور یہ محترم مہینہ ہے، ریسپیکٹفل مہینہ ہے. اس میں عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لڑائی جھگڑا جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے. 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے. 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا ہی محرم کے تعلق سے آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.